السلام علیکم، میں ہوں رانا شباز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیکٹ انسائیڈ۔ فیکٹ انسائیڈ پر آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملک کی صورتحال سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل فیکٹ انسائیڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے انتہائی مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیں جی ناظرین، بہت زبردست نیوز ہے کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آ چکا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب جنہوں نے پاکستان کو دو لخت کر کے انہوں نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی اور پھر بنگلہ دیشی آرمی کے ذریعے وہ قتل ہو گئے، اور پھر ان کی بیٹی برسر روز اقتدار میں آئی اور پھر تقریباً چوتھی مرتبہ وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئیں۔ 16 سال تک وہ بنگلہ دیش کی حکمران رہی ہیں۔ تو اب پھر بنگلہ دیش کی عوام ان کے ظلم و جبر سے تنگ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیشی عوام نے انقلاب لانے کا فیصلہ کیا۔ تو تقریباً 300 طالب علم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، قتل کر دیا گیا ہے ان کو، لیکن اس کے بعد ان کی محنت رنگ لائی ہے، اور بالآخر شیخ مجیب الرحمان صاحب کی جو بیٹی ہیں حسینہ واجد صاحب، وہ جان اپنی بچا کر ہندوستان بھاگ گئی، اور انہوں نے تقریباً بنگلہ دیش آرمی کی طرف سے انہیں آدھے گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے، ورنہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے تو ہم پھر آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکیں گے۔ تو انہوں نے ان کے گھر میں جو حسینہ واجد صاحب ہیں، وہ ان کا کھانا تیار ہوا تھا، بس وہ کھانے والی تھی، لیکن جب ان کو الٹیمیٹم ملا آرمی کی طرف سے تو وہ فوراً اپنی جان بچا کر بھاگی۔ استعفیٰ انہوں نے دیا اور سرکاری ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ کے وہ فوراً ہندوستان روانہ ہو گئی، جہاں پر ہندوستان کی گورنمنٹ کے نمائندے نے انہیں ریسیو کیا، اور اب وہ وہاں سے لنڈن روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، کسی بھی لمحے وہ لنڈن کے لیے روانہ ہو جائیں گی، کیونکہ لنڈن میں ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاسی لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ وہاں پر جا کر اگر کوئی سیاسی پناہ لے لے تو وہاں سے دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ وہ مرتے دم تک اس ادارے کا وہ مہمان بن کے رہتا ہے، اس ادارے میں وہ جو ہے نا وہ سیاسی پناہ اس کو مل جاتی ہے، وہ ادارہ اس کو تحفظ دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہاں سے واپس نہیں لا سکتی۔ تو حسینہ واجد صاحب جو ہیں، ان کے والد نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی، تو بنگلہ دیشی لوگ جو ہیں، بنگلہ دیشی قوم جو ہے وہ ان کو حسینہ واجد صاحب کے والد صاحب جو ہیں شیخ مجیب الرحمان کو وہ قائد اعظم کا تقریباً درجہ دیتے تھے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے بنگلہ دیش بنایا تھا۔ تو لیکن پھر اسی شیخ مجیب الرحمان کی پتلوں کی جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی، ان کو توڑا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، تو ان کے جو ہے نا وہ انہوں نے اس قدر بے حرمتی کی مجیب الرحمان صاحب کے پتلوں کی۔ تو یہ جو ہے المیہ بنگلہ دیش میں آیا ہے کہ بنگلہ دیشی قوم جو ہے وہ حسینہ واجد صاحب سے ان کے ظلم و جبر سے تنگ آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حسینہ واجد صاحب 16 سال سے بنگلہ دیش کے اوپر قابض ہوئی تھیں، مسلط ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنی گرفت اپنی گرفت کے شکنجے انہوں نے بنگلہ دیش کے اوپر اس قدر مضبوط کیے ہوئے تھے، اس قدر گاڑے ہوئے تھے انہوں نے کہ ان کو ہلانا، ان کو ہٹانا بہت ہی ناممکن تھا، اور جو کوئی بھی ان کے خلاف تقریر کرتا یا ان کے خلاف آواز اٹھاتا، ان کے خلاف کوئی بولتا، تو اس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے بنا دیے جاتے، اس کے اوپر جو ہے وہ اور بہت سارے مقدمات درج کر دیے جاتے، اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا۔ تو اس طریقے سے حسینہ واجد صاحب نے اپنے پنجوں کی گرفت مضبوط کی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے اوپر، 16 سال سے وہ مسلط ہوئی تھی بنگلہ دیش کے اوپر۔ اخیر بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا، تو بنگلہ دیشی انقلاب اور پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسی مماثلت پائی جاتی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے، پاکستانی لوگ جو ہیں، وہ بھی عمران خان کے اوپر اس قدر جان نچھاور کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی حقیقی آزادی ملنی چاہیے، تو ان کو بھی ایسے ہی سزا دی گئی کہ گورنمنٹ نے انہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ 1 سال ہو گیا انہیں جیل میں ڈھلے ہوئے، تو ابھی تک ان کو کوئی ان کی رہائی کا کوئی چانسز سامنے نہیں آ رہے، نہ ان کو جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے، ان کے اوپر مقدمات بنتے رہتے ہیں، اور جو ہے کیا اس کا نام ہے، ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔
تو اس طریقے سے یہ ساری صورتحال ہے بنگلہ دیش کی۔ اور پاکستان میں بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے یہاں پر جو گورنمنٹ مسلط ہوئی ہے فارم 47 کی، اس کو ختم کیا جائے، اور جس پارٹی کو میجورٹی ملی ہے، اکثریت ملی ہے، اس کو گورنمنٹ بنانے کا حق دیا جائے اور اسی کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، جو کہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی ہے، لیکن فارم 47 کے ذریعے ایک گورنمنٹ کو مسلط کیا گیا ہے، اور خان صاحب کو مینڈیٹ ہونے کے باوجود، اکثریت ہونے کے باوجود، میجورٹی ہونے کے باوجود ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو بند کیا ہوا ہے پچھلے 1 سال سے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سوابی میں پی ٹی آئی کی جماعت نے، پی ٹی آئی کے لیڈروں نے ایک بہت بڑا جلسے کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے ایک بہت زبردست کامیاب جلسہ کیا، بہت بڑا کامیاب جلسہ کیا انہوں نے۔ تو حالانکہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ جیل میں ہیں۔ اگر عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے اور وہ اس جلسے کی سپرویژن کر رہے ہوتے تو یقین کریں لاکھوں لوگوں کا جلسہ ہونا تھا، لاکھوں لوگوں کا۔ لیکن خان صاحب جیل میں ہونے کے باوجود بھی سوابی میں اتنا بڑا جلسہ تھا کہ بہت ایک سوسائٹی کے اندر جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اور سوسائٹی بھر گئی، جو جلسے کا جو پنڈال تھا وہ پورا بھر گیا، وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جلسہ گاہ کے باہر اتنا زیادہ رش لگا ہوا تھا، لوگ پہنچ نہیں سک رہے تھے۔ پنجاب سے لوگ گئے، سندھ سے لوگ گئے، اور کے پی سے تو بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اتنی سخت گرمی ہونے کے باوجود، اتنی جو ہے وہ سخت تپش اور گرمی کے باوجود، اور بہت ساری جو ہے وہ سہولتیں بھی نہ ہونے کے باوجود، اور پولیس کی طرف سے تعاون بھی نہیں تھا، اور ٹریفک کی بھی روانگی نہیں تھی، بے شمار مشکلیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ عوامی پاور شو دیکھنے کو ملا ہے وہاں پر سوابی کے اندر۔ علی امین گنڈا صاحب نے وہاں پر جلسے کی سپرویژن کی ہے، انہوں نے تقریر کی ہے، اور انہوں نے جلسے میں اعلان بھی کیا ہے آخر میں کہ اگست کے آخر میں یا ستمبر کے شروع میں وہ اسلام آباد آئیں گے، ڈی چوک پر وہ جلسہ کریں گے اور وہ پاور شو کریں گے۔ اور جہاں تک امید کی جا رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی بے شمار بے تحاشا لوگ جمع ہوں گے اسلام آباد کے اندر، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے اور ایک بہت بڑا کامیاب جلسہ کریں گے۔ اور اگر خان صاحب باہر آ گئے پھر تو سمجھ لیں لاکھوں کا لوگ آئے گا، لاکھوں کا لوگ۔ تو کیونکہ خان صاحب نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا ہوا ہے، اور وہ بھی بنگلہ دیش کی طرف پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں جو رول ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست کے اندر جو گرفت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور باقاعدہ ووٹ کے ذریعے جو گورنمنٹ آتی ہے، ووٹ کے ذریعے جس پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے وہی پارٹی گورنمنٹ بنائے، اور وہی پارٹی کو گورنمنٹ بنانے کا حق ہے اور اسی کو اختیار ہے۔ اور پھر عوام اگلی دفعہ اس پارٹی کو ووٹ دے تو ٹھیک، نہ دے تو جس پارٹی کو ووٹ ملے وہی پارٹی آئے۔